السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، رومانٹک اردو ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف کے نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں، آپ لوگ بعد میں بھول جاتے ہیں، اور انشاءاللہ جلدی سے جلدی آپ لوگوں کا یہ ناول کمپلیٹ کروا دوں گی۔ آتش عشق فی الحال میں نے سٹاپ کر دیا ہے، یہ کمپلیٹ کر کے پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو آتش عشق کے ایپیسوڈ مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جو میرا سیکنڈ چینل ہے رومانٹک اردو ناول، اگر آپ لوگوں نے شدت تیار نہیں ریڈ کیا تو جا کر ادھر ریڈ کر لیں، لنک میں آپ لوگوں کو کامنٹ باکس میں پن کر دوں گی۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ تمام ڈاکٹرز کو ایمرجنسی میں بلائیں۔ چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سبتگین کو جلدی سے ایمرجنسی میں بھیجیں۔ ایک سیکنڈ مطلب ایک سیکنڈ، شہرام خان بہرام کو سینے میں بھینچے کوریڈور میں داخل ہوتے وارڈ بوائے کو دیکھ کر چیخا تھا۔ باہر بھاگتے ہوئے شہرام کے بھاری قدموں کا ساتھ دے رہی تھی۔ شہرام کی چیخ پر پاس سے گزرتی ڈاکٹر ماہی نے شہرام کی طرف تیزی سے بڑھتے بہرام کو اسی سے لیا۔ ڈاکٹر ماہم، میرے بہرام کو چیک کریں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ شہرام بہرام ڈاکٹر ماہم کو پکڑتے چیختے ہوئے بولا۔ باہر دیوار کو تھامے شدت سے رو دی تھی، اس کے قدم من من کے ہو رہے تھے۔ بہرام کبھی ایسے بھی ہاسپٹل آئے گا، اس کا دل بے یقین تھا۔ پورے راستے وہ سٹل تھا، اس کی سانسیں تو تھی ہی نہیں۔ بہرام دیوار جکڑے اپنے دل پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے جا رہی تھی۔ اب کیا فائدہ تھا شہرام خان کے چیخنے کا؟ سب کچھ تو ختم ہو گیا تھا۔ ریلیکس سر شہرام، کچھ نہیں ہوگا بہرام کو۔ ڈاکٹر ماہم بہرام کو سینے سے لگائے بھاگتے ہوئے ایمرجنسی روم کی طرف بڑھی۔ بہاریں بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے لپکی تھی۔ ڈاکٹر سبتگین کہاں ہے؟ شہرام پاس کھڑی نرس کو دیکھ کر گرچا تھا۔ ڈاکٹر سبتگین سامنے سے تیز تیز قدم اٹھاتے شہرام کی طرف آ رہا تھا۔ پورا ہاسپٹل الرٹ ہو گیا تھا اور بھی ڈاکٹرز شہرام کی طرف آ رہے تھے۔ شہرام بھاگتے ہوئے ڈاکٹر سبتگین کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر، کچھ بھی ہو جائے میرے بہرام کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے میرے بہرام کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ شہرام خان ڈاکٹر سبتگین کو دیکھتے نم آواز میں بولتے اپنی انگشت شہادت اٹھائے گررایا۔ ریلیکس شہرام سر، کچھ نہیں ہوگا بہرام کو، ڈاکٹر سبتگین پروفیشنلی انداز میں کہتے بھاگتے ہوئے ایمرجنسی روم کی طرف بڑھے۔ شہرام اپنی نم آنکھیں اپنے بازو میں رکھتے ایمرجنسی روم کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھا، جہاں اس کی زندگی داؤں پر لگی ہوئی تھی۔ بہارے اور شہرام بہرام کو بیڈ کے پاس کھڑے روتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے، جس کے بازو پر کنولا لگائے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ پورے ہاسپٹل کی ڈاکٹرز بہرام کو چیک کیا، سب صبح سے ایک ٹانگ پر کھڑے تھے۔ شہرام خان نے پورے ڈاکٹرز کی ٹیم کو بہرام کے پاس کھڑا کر دیا تھا۔ شہرام بہارے بھی صبح سے ایسے ہی اس کے پاس بیڈ کے قریب کھڑے تھے۔ ان دونوں کے پاس پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیا تھا۔ بہارے مہرون کامدار دوپٹہ سر پر اوڑھے روتے سسکتے ہوئے بہرام کو دیکھ رہی تھی۔ شہرام خان سرخ نم زدہ آنکھوں سے بہرام کو دیکھ رہا تھا، جس کے کلائی پر ڈرپ لگی دیکھ کر وہ ہزار مرتبہ اپنی نم آنکھیں بازو سے رگڑ چکا تھا۔ اس وقت شام کے 3 بج رہے تھے۔ باہر طوفانی بارش بھی رک چکی تھی، مگر سردی کی شدت ویسے ہی تھی۔ سر شہرام اور ڈاکٹر بہارے، یہ بالکل ٹھیک اور فٹ ہے، آپ دونوں ریلیکس ہو جائیں۔ ڈاکٹر سبتگین نے بہرام کے ہاتھ میں سے کنولا نرمی سے ریموو کرتے شہرام اور بہارے کو دیکھتے کہا۔ اسے بہارے اور شہرام پر ترس آیا تھا، جو صبح 4 بجے سے ایسے ہی بہرام کے بیڈ کے پاس کھڑے تھے، پانی کی ایک بوند تک ان دونوں کے حلق سے نہیں اتارتے دیکھا تھا۔ ڈاکٹر، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ شہرام نے صبح سے یہ ایک بات ہر ڈاکٹر سے کوئی 1000 بار پوچھی تھی۔ ڈاکٹر سبتگین شہرام کی بات پر وہم سا مسکرایا تھا۔ شہرام جیسا مضبوط انسان اس طرح ریاکٹ کرے گا وہ بے یقین تھا۔ شہرام سر، آپ کا بیٹا بالکل فٹ اور صحت مند ہے، انہیں ہلکی سی سردی کی شکایت تھی، یعنی نمونیا کی شکایت ہے۔ وہ ڈاکٹر بہارے نے بتایا کہ انہوں نے اسے نیند کے ڈراپس دیے تھے اور وہ یہ غلطی سے کچھ زیادہ ہی دے چکی تھی۔ یہ ابھی بہت چھوٹا ہے تو یہ ڈوز اس کے لیے ہیوی ثابت ہوئی تھی۔ ڈاکٹر، رات بھر مدر فیڈ نہ ملنے اور سوئے رہنے کی وجہ سے بہرام کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور آپ لوگوں نے گھبراہٹ میں اچھی طرح چیک نہیں کیا۔ آپ لوگوں کو لگا اس کی سانسیں نہیں چل رہی، مگر نمونیا کی وجہ سے تھوڑا رک کر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر سبتگین نے پھر سے تفصیل سے شہرام کو گائیڈ کیا تھا، جو ابھی بھی مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر سبتگین روتے ہوئے بہارے کو ایک نظر دیکھتے شہرام کا گندھا تھپکتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ شہرام خان لب بھیچے سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ بہارے اس کے ساتھ والی سیٹ پر سوئے ہوئے بہرام کو گود میں لی بیٹھی تھی۔ باہر رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا، وہ لوگ حویلی واپس جا رہے تھے۔ بہارے ہر تھوڑی دیر بعد بہرام کے چہرے سے کمبل ہٹاتے اس کی سانسیں چیک کرتی، پھر روتے ہوئے اسے اپنی سینے میں بھینچ لیتی۔ شہرام خان نے ونڈسکرین سے نظریں ہٹاتے بہارے کو دیکھا، جو بہرام کو سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ ہسپتال میں بھی ایک پل کے لیے اس کے آنسو نہیں رکے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ اور متورم تھی، نازک بدن ارتاش کی کیفیت میں تھا۔ وہ سارا دن رستے کھڑی رہی تھی، ایک بار بھی اس کا سہارا نہیں لیا تھا۔ شہرام کی نظر اس کی کلائی پر پڑی، جہاں ٹوٹی چوڑیاں پیوست ہونے کی وجہ سے سرخ لکیر کی اوبھر سی
ابری سی دھار سے بنی ہوئی تھی۔ شہرام کے مضبوط ہاتھ، اس کی انگلیاں بہت نرمی سے نامحسوس انداز میں اس کی کلائی کو چھو گئی تھی۔ اس کی کلائی کو چھوتے ہی شہرام کے مونچھوں تلے انابی لبوں کی کپکپاہٹ بڑھی تھی۔ سرخ آنکھوں میں نمی لہرائی تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں وہ صدیوں کی مسافت طے کر چکا تھا۔ اس سفر میں کانٹے ہی کانٹے تھے۔ وہ بری طرح لہو لہان ہو چکا تھا۔ تھک کر چور بدن، اس کے زخموں کی چاہ بس اتنی تھی کہ وہ پاس بیٹھی نازک وجود کا مرہم بن جائے، یا پھر اس کے زخموں کی مرہم بن جائے۔ وہ سچ میں آج تھک چکا تھا۔ آج اس کا پہاڑ جیسا سینہ شدت غم سے پھٹ رہا تھا، جیسے بچے کو تکلیف میں ممتا آغوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج اسے بہار خان کی ضرورت تھی، ورنہ شاید وہ اپنی سانسیں گنوا دیتا۔ آج شہرام خان کا دل اس کے بغاوت کرتے اسے احساس دلا چکا تھا۔ شہرام خان بہار خان کے بغیر آج بھی کچھ نہیں۔ شہرام خان کے جسم میں گاڑی روک گیا۔ بہار نے حیرت سے شہرام خان کو دیکھا، جو گاڑی روکے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ یکدم اس کی کلائی کو نرمی سے چھوتے اس کی کلائی کی سرخ لکیر پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ بہار حیرت سے شہرام خان کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنسوؤں سے اس کی کلائی بھیگ رہی تھی، اور اس کی کلائی کو دیوانوں کی طرح اپنے لبوں سے چھوتا جا رہا تھا۔ بہار نے اپنی کلائی اس کے حصار سے کھینچی۔ شہرام خان اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے نچلے ہونٹ کے زخم پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ بہار اس کے ایکٹ پر سٹل ہوئی تھی۔ شہرام خان دیوانوں کی طرح اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو اپنے لبوں کو چھوتے اپنے آنسوؤں سے تر کر رہا تھا۔ وہ اس کے آج لبوں سے نہیں، آنسوؤں سے چھو رہا تھا۔ شہرام خان کے آنسوؤں کی نمی سے اس کا چہرہ ایسے ہی گیلا ہو رہا تھا جیسے وہ برستی بارش میں کھڑی ہو۔ فرق صرف اتنا تھا کہ شہرام کے آنسو حدت لیے ہوئے تھے، جو اسے پل پل میں جھلسا چکے تھے۔ بہار گہری سانس لیتے اسے خود سے دور چھٹک گئی تھی۔ دور رہو مجھ سے شہرام خان، مما، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، نہ تمہاری بے وفائی اور نہ رات کی تمہاری صفا کی۔ بہاریں مرتے دم تک تمہیں آپ معاف نہیں کرے گی۔ بہاریں روتے ہوئے بولی، ہاتھ جوڑ کر تمہارے سامنے سر جھکا کر معافی مانگوں گا، پھر بھی معاف نہیں کرو گی؟ شہرام خان نم لہجے میں کہتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا۔ بہار اس کے جڑے ہاتھ دیکھتے روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے سر جھکائے تھا۔ مجھے معاف کر دو بہارے، میں تمہارا مجرم ہوں۔ کل رات تمہارے ساتھ جو سلوک کیا، اس کے لیے میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکتا، کبھی نہیں۔ کیسے میں ان پھولوں جیسے لبوں کو بے دردی سے چھو سکتا ہوں؟ کیسے میں اپنی بہارے کو تکلیف دے سکتا ہوں؟ کیسے میں یہ کر سکتا ہوں؟ میں ابھی تک بے یقین ہوں۔ شہرام خان اس کا چہرہ پھر سے تھامے اس کی پیشانی کے ساتھ پیشانی ٹکائے رو پڑا تھا۔ بہارے نے کپکپاتے ہاتھوں سے اسے خود سے دور چھٹکا تھا۔ شہرام خان کے آنسو دیکھتے وہ سر نفی میں ہلاتے شدت سے رو دی تھی۔ تمہیں کیسے بتاؤں، کل رات میں شہرام خان تھا جو اندر سے ڈر گیا تھا، تمہیں کھونے کے خوف سے لرز گیا تھا۔ تمہیں کمرے میں نہ پا کر شہرام خان جیسا مضبوط انسان لرز اٹھا تھا۔ میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوں، ہر غم سے لڑ سکتا ہوں، مگر بہار خان کو کھونے سے شہرام خان کا دل ایک معصوم بچے کی طرح لرزتا ہے۔ حویلی سے ایئرپورٹ تک کے سفر میں تمہارا شہرام خان 1000 بار مرا، 1000 بار جیا۔ بہار خان کو کھونے کے خوف نے شہرام خان کے حواس چھین لیے تھے۔ وہ ڈرا ہوا شہرام خان تمہیں ایسے سزا دینا چاہتا تھا کہ شہرام خان کو پورے اذیت تھی بہاریں، تم میرے بچے کو مجھ سے دور لے کر جا رہی تھی۔ یہ کیسے سزا دے رہی تھی مجھے، اور کیوں دے رہی تھی مجھے بہاریں خان؟ مجھ سے عشق کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی تمہارا دل اتنا سخت کیوں ہے میری طرف سے؟ تمہیں مجھ پر رحم کیوں نہیں آتا؟ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتا؟ مرد ہوں، مگر تمہاری بے اتنائی بے رخی مجھے اندر سے آرے کی طرح کاٹتی ہے بہاریں۔ برسوں سگریٹ پیتے اپنے کمرے میں جاگتے تمہارے لیے تڑپا ہوں، مرا ہوں۔ تمہاری نفرت مجھے تل تل کر مار رہی تھی۔ بہاریں تڑپتا رہا، روتا رہا، تاکہ بہار خان کو اس شہرام خان سے عشق کیوں نہیں ہوتا، جو میٹرک پاس ہے، جس کے پاس بہاریں سے محبت کرنے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، جو فقیر ہے۔ اس شہرام خان سے آخر محبت کیوں نہیں ہوتی؟ شہرام بہاریں کی نم آنکھوں میں دیکھتے آنکھیں گاڑے بھیگے لہجے میں بول رہا تھا۔ بہاریں کی آنکھوں سے آنسو گرتے اس کے عارض کو بھگوتے اس کی گردن کو بھگو رہے تھے۔ وہ بہرام کو سینے سے لگائے بری طرح کپکپا رہی تھی۔ بہاریں انجینئر کانٹریکٹر ایک پاورفل شہرام خان سے بہت سی لڑکیوں سے محبت کی۔ آئزل نے بھی اس شہرام خان سے محبت کی، جو کامیاب انسان تھا۔ شہرام خان کے لبوں سے آئزل کا نام سن کر بہاریں کرب سے سزائیہ مسکراتے شدت سے روتی تھی۔ مجھے بہار خان کی وہ محبت چاہیے تھی جو شہرام خان اس سے کرتا تھا، اسی لیے تم سے اپنی حقیقت چھپاتا رہا۔ ہر روز سوچتا آج بہاریں کو شہرام سے محبت ہو جائے گی، آج بہاریں آ کر شہرام سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی، مگر میرا انتظار رہا۔ بہاریں خان شہرام کو تڑپاتی رہی، ہر روز تڑپاتی رہی۔ سوچتا جس دن تمہیں مجھ سے محبت ہوگی میں سب کچھ تمہیں بتا دوں گا، شہرام خان کی اصلیت کیا ہے، ہر بات تمہیں بتا کر اپنا سب کچھ تمہارے نام کر کے تمہارے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا۔ تم مجھے چاہو، بس مجھے تم سے اور کیا چاہیے؟ شہرام اپنے عارض پر بہتے آنسو اپنی چوڑی ہتھیلی سے رگڑ گیا تھا۔ بہار اس پتھر جیسے مضبوط انسان کو ایسے روتے ہوئے پہلی بار دیکھ رہی تھی، مگر اس کے آنسو اسے پگھلا نہیں رہے تھے۔ وہ تو رات سے جیسے خود پتھر ہو چکی تھی۔ شہرام خان نے کبھی تم سے ضد نہیں لگائی، شہرام خان کے دل نے تم سے ضد لگائی تھی۔ اسے ہر حال میں بہار خان کا وہ سچا عشق چاہیے تھا جو شہرام خان کرتا تھا۔ عشق میں شرائط نہیں ہوتی، تمہارا عشق تمہاری طرح جھوٹا تھا۔ شہرام خان قبول کرو یہ تم۔ بہار اس کی بات کاٹتے چیختے ہوئے بولی، عشق میں شرائط نہیں ہوتی، مگر عشق میں محبوب
محبوب کی محبت پانے کی تڑپ ہوتی ہے جو اس سے وہ سب کرواتی ہے وہ جو کرنا نہیں چاہتا. تمہاری محبت پانے کے لیے شہرام خان نے زید کا لمبا سفر کیا ہے. بہار خان قبول کرو تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. مانتا ہوں تم ڈاکٹر تھی, ان پڑھ تھا, میں ان پڑھ تھا تمہارے نزدیک, مگر کہاں میں نے تمہاری ڈس رسپیکٹ کی, کسی جاہل مرد کی طرح تم پر ہاتھ اٹھایا تھا, تمہارے خوابوں کے بیچ میں آیا. پھر کیوں ضد لگائی تم نے بہارے؟ کیوں شہرام خان کی محبت کی آگ تم تک نہیں پہنچی؟ کیوں لفظوں سے میرا دل چھلنی کرتی رہی؟ کیوں مجھ سے نفرت کرتی رہی؟ تمہیں میری طرف کبھی نظر کیوں نہیں آئی؟ شہرام نے تڑپتے ہوئے سوال کیا. جب میرے دل تک تمہاری محبت کی آنچ پہنچی تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ شہرام خان مجھے بے وفائی کی مار ماری, میرے مقابل دوسری عورت کو لے آئے. اس شہرام خان سے عشق ہوا تھا جو میرا ان پڑھ شہرام خان تھا, مگر اس دن وہ شہرام خان ایک انجینئر کانٹریکٹر بنا, وہ میرا نہ رہا. بہت بڑی سزا دی تم نے مجھے شہرام خان, تم نے مجھ سے بدلہ لیا. میرے کیے ہوئے ایک ایک ایکٹ پر تم نے میری روح کو گہرے زخم دیے. مجھے مار دیا تم نے شہرام خان, اس بہارے کو مار دیا تم نے جو تمہاری محبت پر اکڑتی تھی. دیکھو کیا سے کیا بنا دیا تم نے مجھے. بہارے اپنا محرون دوپٹہ اپنے وجود سے ایک جھٹکے سے اتارتے اپنی فراک کے اگلے فینسی بٹن جھٹکے سے کھول گئی تھی. اس کی گہرائیوں پر نشان دیکھتے وہ اس پر چکے اپنے لب رکھ گیا تھا. وہ روتے ہوئے اس کی گہرائیوں پر اپنے لب دیوانوں کی طرح رکھتے جا رہا تھا. بہارے سیٹ سے ٹیک لگائے شدت غم سے روتی تھی. بہرام کمبل سے لپٹا اس کی گود میں تھا. شہرام کے آنسو اب اس کی گہرائیوں میں اترتے اس کے نشانوں پر گرتے اسے جھلسا رہے تھے. وہ اب اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پوچھ پوچھ کر روتی تھی. شہرام خان کے لب پاگلوں کی طرح اسے چھو رہے تھے. میری آنکھوں کے سامنے کسی غیر عورت کو مجھ سے زیادہ اہمیت دی. میں تم سے نفرت کرتی یا محبت کسی صورت میں تم کسی غیر عورت کے قریب کیسے جا سکتے ہو؟ کیسے اپنی بیوی سے زیادہ کسی دوسری عورت کو اہمیت دے سکتے ہو؟ بہارے سے خود سے دور دھکیلتے تڑپتے ہوئے شہرام خان کا گریبان اپنی مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی. وہ شہرام خان جو ملینر ہے, جو ایک بااثر انسان ہے, جس نے اپنی ذہانت اپنی قابلیت اپنے بلبوتے پر سوات میں اتنا بڑا ہاسپٹل کھڑا کر دیا, جس کی قابلیت کے ڈنکے باہر کے ممالک کے نیوز چینل کے زیست بنتے ہیں, جس شہرام خان کا نام بااثر شخصیات میں شامل ہوتا ہے. اس بہارے کا درد کیوں نظر نہیں آیا؟ اسے اپنی بیوی کی سسکیاں راتوں کو کمرے میں گونجتی کیوں سنائی نہیں دی؟ اسے اپنی بیوی کی گلابی آنکھیں دیکھ کر کیوں پتہ نہیں چلا کہ اسے دوسری عورت کے قریب دیکھ کر وہ آنکھیں جلنے لگتی ہیں؟ تم نے مجھے پل پل اب تڑپایا جلایا شہرام خان. تم عاشق نہیں ہو سکتے. تم نے ایک عام انسان کی طرح میری محبت پانے کے لیے کھیل کھیلا. دوسری عورت کے سامنے میرے قریب جاتے رہے, اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ڈانس کرتے رہے, اس کے گھر آدھی آدھی رات کو جاتے رہے. کیوں شہرام خان, کیوں اتنا چیپ کھیل کھیلا تم نے؟ بہارے اس کے کالر جکڑے چیخی تھی. وہ تڑپتے ہوئے اس کا چہرہ پھر سے اپنے ہاتھوں میں بھر گیا. بہارے اس کے دونوں ہاتھ جھٹک گئی تھی. شہرام خان اس کے جھٹکنے پر نم آنکھوں سے کرب سے مسکرائے. وہ اپنی بہتی آنکھیں بازوں سے رگڑ گیا تھا. نہیں کھیل کھیلا, تمہیں جلانے کے لیے ایک پل کے لیے بھی اس کے قریب نہیں گیا. خدا قسم مجھے ذرا بھی اندازہ ہو جاتا اس عورت کے سے ہر تعلق توڑ لیتا. شہرام خان کی بات پر بہارے استزائیہ ہنستے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگا گئی تھی. میں سچ کہہ رہا ہوں بہارے, مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں تھا. شہرام خان جو ملینر ہے, جو بااثر ہے, جس نے اپنی قابلیت سے سوات کا سب سے بڑا ہسپتال بنایا, جو انجینئر کانٹریکٹر, جس کے انٹرنیشنل جدیدوں میں انٹرویو چھپتے ہیں, اسے خود پر یقین ہے, ضرورت سے زیادہ یقین. مگر بہارے خان کے معاملے میں شہرام خان ایک ان پڑھ انسان ہے جس کی کوئی اوقات نہیں. وہ تو اس سے بھی گیا گزرا ہے. بہارے گل خان کو شہرام خان سے عشق ہوا جائے, یہ کیسے ممکن تھا؟ بہارے اور شہرام خان سے محبت میری ڈکشنری میں یہ ناممکن ورڈ تھا. یہ ایک ایسا خواب تھا جس کی تعبیر ناممکن تھی. تمہاری سسکیوں, تمہاری آنکھوں کا گلابی پن نظر آیا بھی اگنور کر گیا. بہارے خان کی سسکیوں اور آنکھوں کے گلابی پن کی وجہ سے شہرام خان کی نفرت کو ٹھہراتا رہا جو تمہاری سانسیں بند کرتی تھی. بہارے خان آخر کیسے کبھی کسی دوسری عورت سے انسیکیور ہو سکتی ہے؟ یہ سوال آخر کیسے میرے دل میں آتا؟ تمہارے بچپن سے دی گئی ہر بددعا میرے لیے دوسری عورت ضرور ہوتی تھی. یہاں تک کہ رخصتی کے بعد میری قربت سہتے تم نے ہزاروں بار مجھے دوسری شادی کرنے کو کہا, کیونکہ تمہیں میری قربت نہیں سہنا تھی. جو عورت قربت کے لمحات میں دوسری عورت کا ذکر کرے وہ کیسے اپنے شوہر کے لیے انسیکیور ہو سکتی ہے؟ اگر تم انسیکیور تھی تو بہارے ایک بار مجھ سے کہتی, دوبارہ اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھتا. حکم دیتی مجھے ویسے ہی ٹریٹ کرتی جیسے بچپن سے کرتی رہی ہو. نفرت کا اظہار کرتے کہتی کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو, مگر کسی دوسری عورت کے قریب مجھے برداشت نہیں کر سکتی. خدا قسم سر کے بل چل کر تمہارے پاس آتا. مجھے لگا تم یہی سمجھو گے مجھے تمہارے پیسے سے عشق ہوا ہے, مجھے تمہارے اسرور سخ سے عشق ہوا ہے. تم میری محبت میرے منہ پر نہ مار دو. اور آئی تھی تو تمہارے پاس کب چھوڑا تم نے اس عورت کو؟ بہارے روتے ہوئے سوال کرتے سچک پڑی تھی. چھوڑ دیا تھا بہارے, اور کیسے چھوڑتے ہیں؟ جیسے ہی پتہ چلا تم بہارے شہرام خان سے عشق کرتی ہے تو شہرام خان اس عورت کی طرف دوبارہ پلٹ کر نہیں گیا. اس عورت کا نظر اٹھا کر دیکھنا میرے لیے گناہ تھا. شہرام نے نم آواز میں بولتے اس کے ہاتھ چکڑے. اس عورت کے لیے سیج سجا کر, اس کی سیج پر مجھے جھوٹے وعدے کر کے تم نے کہہ رہے ہو شہرام خان,
इस औरत को सीने से लगाए खड़े थे और तुम कहते हो तुमने बेवफाई नहीं की। इस औरत की तरफ से नज़र उठाकर तुमने नहीं देखा। 8 महीने तुम मेरे पास होते हुए भी मेरे पास नहीं होते थे। इस औरत से नजरें चुराते फिरते थे तुम। शहराम खान, तुम बेवफाओं से भी बड़े बेवफा हो। तुमने इश्क का नाम लेकर इश्क में शिरकत की। तुमने गुनाह कबीरा किया। इश्क में शिराकत करना एक आशिक के लिए गुनाह कबीरा है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी, समझे तुम। काश तुम आशिक ना होते, सिर्फ बेवफा होते, तो मैं तुम्हें कब से माफ़ कर देती। बहार शहराम का गिरबान फिर से जकड़े शिद्दत से रो दी थी। बेवफा होते हुए भी वो कैसे खुद को 1000 इल्ज़ाम मुंतशिर कर सकता था। इसकी बेवफाई आंखों से ना सिर्फ देखी थी बल्कि रूह से सही थी। वो मौत देखकर इससे कह रहा था वो जिंदा है। वो कहाँ जिंदा थी, वो तो जिंदा लाश थी जिसे शहराम खान की बेवफाई मार चुकी थी। हाँ, नहीं की तुमसे बेवफाई, आज भी इस बात पर कायम हूँ, मरते दम तक कायम रहूंगा। शहराम खान ने बहारे की कभी बेवफाई नहीं की। आशिक गलती कर सकता है, बेवफाई नहीं कर सकता। वो इसके रोने पर तड़पते हुए चीखा था। बहारे इसके चीखने पर और भी शिद्दत से रो दी थी। मुझसे गलती हुई बहारे, मगर तुमसे बेवफाई नहीं की। इस दिल ने एक पल के लिए भी किसी दूसरी औरत को नहीं सोचा। इसके जिस्म ने कभी किसी दूसरी औरत को नहीं छुआ, तो कैसे बेवफा हो गया बताओ। मुझे इतनी भी सी भी फीलिंग्स नहीं मेरे दिल में इसके लिए, रेत के जर्रे जितने भी फीलिंग भी नहीं मेरे दिल में इसके लिए। जब ये दिल जिस्म आज भी तुम्हारा है, तो कैसे बेवफाई की मैंने। वो इसके तड़प तड़प कर रोने पर गहरे सांस लेते बोला था, मैंने आजिल से शादी का वादा इसलिए नहीं किया था कि वजह तुम्हारी बेतनाई थी या तुम्हारा लगाया हुआ इल्ज़ाम था। वो जो तुमने हॉस्पिटल में सबके सामने इस पर और मुझ पर लगाया था, वजह रात की तन्हाई में वो एक पल था जिसमें जिसमें बहते मैं वादा कर चुका था, मैं कसम खा चुका था कि मैं इससे शादी करूंगा। क्यों शहराम खान, वो एक पल भी क्यों आया? तो क्यों इस एक पल में तुमने मेरा शहराम इसे देने का सोचा? क्यों मेरा घर इसे दिया? क्यों इसके लिए सेज सजाए? क्यों मुझे सेज पर मुझे प्यार किया? क्यों मेरे अस्पताल से मुझे दोबारा निकाला? क्यों वो आज भी तुम्हारे हॉस्पिटल में है? क्यों शहराम खान, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बहार शहराम खान के सीने पर मुक्का मारते शिद्दत से रोते कर्ब से सवाल किया। बुरी तरह से हिचकियां भरते इसका गिरबान चकड़ गई थी। ये सवाल जहरीले नाक की तरह इसे हर पल डसते, जिनके जवाब का सोचकर वो आज तक एक सितम घर से सवाल न कर पाई। बहारे, मुझे माफ़ कर दो, मैं सच कह रहा हूँ। वो औरत की मेरे नज़दीक एक टके की वैल्यू नहीं थी। शहराम खान तड़पते हुए बहारे का चेहरा अपने दोनों हाथों में जकड़ गया था। दूर रहो, तुम्हारा लम्स कांटों जैसा है मेरे लिए। दूसरी औरत को इन्हीं हाथों से छूने का इरादा रखते थे, इसी जिस्म को इसे भी देने का इरादा रखते थे। बहारे शहराम खान के हाथ चटकते सीट से टेक लगाए आंखें मूंद गई थी। पलकों की बाढ़ तोड़ते आंसू इसकी आरस को भिगो रहे थे। शहराम खान भी सीट से टेक लगाए सर रखे आंखें मूंद गया था। इसकी आंखों में बहते आंसू सीट के पुष्ट को भिगो रहे थे। इस एक पल में मेरे सामने वो औरत खड़ी थी जिसके बाप ने कुछ देर पहले तुम्हारे लगाए हुए इल्ज़ाम की वजह से जान गंवाई थी। इस एक लम्हे में मेरे सामने वो औरत खड़ी थी जिसके साथ 2 आदमियों ने रेप करने की कोशिश की थी। इस एक पल में मेरे सामने वो औरत खड़ी थी जिसका बदन इस आदमियों की वहशत बर्बरियत से चीख चीख कर अपने साथ हुए जुल्म की दास्तान सुना रहा था। इस एक पल में मेरे सामने वो मजलूम बीमार औरत खड़ी थी जिसने अपना सब कुछ गंवा दिया था। इस एक पल मेरे सामने वो औरत खड़ी थी जो अपने गर्दन पर चाकू रखे खड़ी थी। मैं इस पल में एक हमदर्दी के धारों में बह गया था। बहारे, सच कह रहा हूँ, वो सिर्फ एक पल जो आया था वो चला गया। गुनाह ये हो और ये पल मुझे कमज़ोर बना गया। मेरी कमज़ोरी मेरा गुनाह बन गया। इस एक पल में मैं कसम खाता हूँ खुद को गाली दे बैठा। वो एक पल था बहारे जो मुझे बर्बाद कर गया। इस एक पल को सोचते मैं हज़ारों बार तड़पा हूँ, रोया हूँ। वो सीट से टेक लगाए आंखें मूंदे आहिस्तगी से बोल रहा था। दोनों में खामोशी का तवील वक्फा आया था, मगर आंसुओं की बरसात जारी थी। वो बहराम को सीने से लगाए फिर से सिसक पड़ी थी। शहराम खान ने आंखें खोले बहारे के सीने में भींचे बहराम के वजूद को कंबल से हटाते देखते इसकी सांसें चेक की। बहारे की तरह वो भी डर गया था। हर थोड़ी देर बाद वो भी बहराम को चेक कर रहा था। शहराम नरमी से बहारे के पेट पर अपना हाथ का दबाव डालते इसका हाथ नरमी से जकड़े इसके पुष्ट पर अपनी आंखें रगड़ गया था। मेरी कसम, मुझे मेरे वादे से पीछे हटने नहीं देती थी। वो औरत अपनी जान ना दे दे। मैं ये सोचकर इसके साथ क्या वादा निभा रहा था। गलती हुई मुझसे। निकाह करने जा रहा था इसे तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, इसे पनाह देने के लिए। निकाह जैसे पाक रिश्ते की तौहीन नहीं करना चाहता था। इस तकलीफ़ से किसी और को नहीं गुजारना चाहता था। वो जो तुम्हारी बेतनाई मुझे देती थी, बात साफ थी बहारे, या तो मैं निकाह की हामी न भरता। अगर मैं ये फ़ैसला ले चुका था, मुझे अपने फ़ैसले पर कायम रहना ही था। इसीलिए इसे प्रॉपर वे से अपनी ज़िंदगी में ला रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो घर सजाया मैंने, मगर इस औरत को खुशी देने के लिए। मेरे नज़दीक वो एक बीमार तन्हा औरत थी जिसका मैंने सब
کچھ بننے جا رہا تھا، جس کے پاس کوئی رشتہ، کوئی امید نہ تھی، جو میرے لیے اپنی کلائی کاٹ چکی تھی۔ صرف اسے خوشی دینے کے لیے وہ سب کیا، صرف اسے سہارا دینے کے لیے۔ بہار شہرام خان کی باتوں پر چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس کی باتیں اسے اذیت دے رہی تھی۔ اس سیج پر تمہیں پیار کیا مگر میرے نزدیک وہ تمہارے لیے ہی تھی۔ اسی پل اس عورت سے نکاح نہ کرنے کا فیصلہ میرا دل کر چکا تھا۔ وہ مر سکتی تھی اس رات، وہ دلہن بنی میرا انتظار کر رہی تھی۔ تمہارے آنسوؤں نے سب کچھ بھلا دیا۔ ایک فون کر کے اسے تسلی دے سکتا تھا، اسے جھوٹا دلاسا دے سکتا تھا، اس کی زندگی کا سوچتے بھی یہ نہیں کیا۔ چاہتا تو تم سے چھپ کر نکاح کر لیتا، تمہیں ساری عمر پتہ نہ چلتا، مگر اسی دن اسی سیج پر اسی گھر میں تمہیں دیکھتی اس عورت سے ہر رشتہ توڑ گیا۔ بہارے ہمدردی کا رشتہ بھی توڑ گیا، دوستی کا رشتہ بھی توڑ گیا، اور وہ قسم بھی جس میں شہرام خان نے اپنی ماں کو گالی دی تھی۔ اس رات کے بعد بہارے نے اپنی غلطی بھی نہیں دہرائی تھی، کبھی اس عورت کی طرف نظریں نہیں اٹھا کر دیکھا تھا، اس کا فون نہیں اٹھایا۔ وہ مرتی جیتی شہرام خان نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی، اسے صرف اپنے بہارے کے آنسوں کی فکر تھی۔ ان 8 مہینوں میں اس نے اسے نظریں نہیں چرائیں، بلکہ اس کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا، کہیں میری بہارے کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ ان 7 مہینوں میں اس گلٹ میں جیتا رہا جس پل میں تمہاری جگہ کسی دوسری عورت کو دینے کا سوچا۔ اس کی زندگی بچانے کے لیے بھی کبھی کیوں میں نے اپنی بہارے کی جگہ کسی اور کو دینے کا سوچا۔ ہر پل یہی سوچتا تھا کہ تمہیں جب پتہ چلے گا تو کیا ہوگا۔ میں قائم ہوں آج بھی اس بات پر شہرام خان نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی، مگر بے وفائی نہیں کی۔ وہ گناہ ہو سکتا ہے مگر بے وفائی نہیں۔ شہرام خان بے وفا نہیں ہے وہ بے وفا۔ اس کے ہاتھ پکڑے ان کی پشت پر اپنی پیشانی ٹکائے رو پڑا تھا۔ بہارے روتے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی۔ میں معافی مانگتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ چاہو تو ساری عمر مجھے اپنے قدموں میں بٹھائے رکھو، اف نہیں کروں گا، بے اتنائی کی مارو سب سہ لوں گا، کسی دوسری عورت کی طرف نظر بھر کر دور کی بات نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، آنکھوں پر پٹی باندھ کر رکھو گی رہ لوں گا، پاس نہیں آنے دو گی وہ بھی سہ لوں گا، مگر مجھ سے دور نہ جانا بہارے، تمہارا شہرام خان مر جائے گا، وہ تمہاری اور بہرام کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شہرام خان اس کے ہاتھوں پر پیشانی ٹکائے کڑکڑاتے ہوئے رو پڑا تھا۔ اب نام محبت کے الزام تو آیا ہے، تم جو بھی سزا دے دو سر ہم نے چکایا ہے۔ شہرام خان اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتے ایک بار پھر سے سر جھکا گیا تھا۔ بہارے شہرام خان کے جڑے ہاتھ اس کے جھکے سر کو دیکھتے روتے ہوئے سسک پڑی تھی۔ ایک پیار کے مجرم سے الفت بھی کریں تو کیسے کریں، تمہیں ٹوٹ کے چاہا تھا، نفرت بھی کریں تو کیسے کریں، جو پار ہمیں کرتا اس نے ہی ڈبایا ہے، تم نے ہی ہنسی دی تھی، تم نے ہی رلایا ہے، کیا پیار میں سوچا تھا، کیا پیار میں پایا ہے۔ بہار اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کھینچتے دل پر ہاتھ رکھ کے روتی تھی۔ شہرام خان نے بہتے آنسوؤں سے اپنے سامنے بیٹھی عورت کو دیکھا جس میں اس کی جان بستی تھی، مگر اس کے لیے اس پتھر دل تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اسے معاف نہیں کرے گی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی شہرام خان، میرا عشق کہتا ہے تمہیں کبھی معاف نہ کروں۔ تم نے دوسری عورت کو میرا مقام دینے کا سوچا بھی، آخر کیوں؟ کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بہار اس سیٹ سے ٹیک لگائے بہرام کو سینے میں بھیجتے شدت سے روتے ہوئے بولی تھی۔ شہرام خان گہری سانسیں لیتا نم نگاہوں سے اسے کچھ پل کے لیے دیکھتا رہا جو بہرام کو سینے میں بھیجے روئے جا رہی تھی۔ شہرام خان نے اپنی نم آنکھیں بازوؤں سے رگڑتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ یکدم فائرنگ کی آوازوں سے جنگل تھر تھرا اٹھا تھا۔ بہار نے بہرام کو سینے میں بھیجتے خوف سے شہرام کو دیکھا جو اسے ایک ہی نظر دیکھتے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھاتے ہوئے گاڑی بھگانے لگا۔ گاڑی سوار کے اس جنگل کے راستے میں اب فراٹے بھر رہی تھی۔ فائرنگ کی شہرام نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے اپنا موبائل ڈیش بورڈ سے اٹھاتے اپنے گارڈز کو کال کرنا چاہی تھی، مگر موبائل جو ڈیڈ تھا۔ نہیں چھوڑوں گا تمہیں خضر خان، شہرام چیخا تھا۔ خضر کا نام سنتے بہارے کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ بہارے خان نے بہرام کو سینے میں بھینچے گہرے سانس لیتے روتے ہوئے شہرام خان کو دیکھا۔ یہ وہی خضر خان ہے نا جس کے بیٹے کو تم نے ہاسپٹل میں آئزل کی وجہ سے مارا تھا؟ بہارے نے روتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اس نے 2 دن پہلے ہی مجھے دھمکی دی تھی، وہی خضر خان جس کے بیٹے نے اپنے کسی دوست کے ساتھ آئزل کا ریپ کرنے کی کوشش کی تھی۔ شہرام سنجیدگی سے کہتے اپنے پسٹل ڈیش بورڈ سے نکالے، اس میں گولیاں چیک کر رہا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ کو چھوڑ کر گاڑی کی سپیڈ بڑھا، سپاٹ چہرے کے ساتھ ڈیش بورڈ سے گولیاں اور اپنی چھوٹی ایکسٹرا پسٹل اٹھائے اسے اپنی قمیض کی پاکٹ میں ڈال چکا تھا۔ بہار اس کی بات پر بہرام کو سینے میں بھینچے سسک اٹھی تھی۔ عادل نامی کانٹا شاید ان کے درمیان سے کبھی نہیں جا سکتا تھا۔ دیکھا شہرام، ایک غیرت عورت سے ہمدردی آج تمہیں کس مقام پر لے آئی۔ تم اپنے بیٹے اور بیوی کی جان کو داؤں پر لگا چکے ہو۔ بہار بہرام کو سینے میں بھینچتے روتے ہوئے چیخی تھی۔ فائرنگ کی آوازوں سے اس کی سانسیں بند ہو رہی تھی۔ بہرام کو کھونے کے خوف سے اس کا دل لرز رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں اور بہرام کو، یہ وعدہ ہے میرا تم سے، اپنی جان گوا دوں گا مگر تمہیں اور بہرام کو ایک آنچ نہیں پہنچے گی۔ شہرام خان نے سنجیدگی سے کہتے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی تھی۔ وہ خضر خان، وہ اس کے آدمیوں کی گاڑیاں بہت پیچھے رہ گئی تھی، وہ لوگ حویلی اور ہاسپٹل سے بہت آگے نکل آئے تھے۔
فائرنگ کی آوازیں اب بھی دور سے سنائی دے رہی تھی. وہ لوگ گھنے درختوں کے اطراف سے گزر رہے تھے جس کے ایک طرف گھنا جنگل تھا. بارش پھر سے شروع ہو چکی تھی. اسپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے اور سڑکیں گیلی ہونے کی وجہ سے شہرام خان کی گاڑی بہت بری طرح ڈول رہی تھی. ایک آنچ نہیں پہنچے گی شہرام خان. تم کیسے یہ وعدہ کر سکتے ہو؟ تمہارا بیٹا بیمار بیٹا میں اپنی گود میں لیے بیٹھی ہوں. باہر تھرتراتی ہڈیوں کو چیرتے سردی پڑ رہی ہے. طوفانی بارش میں اندھیرا پھیل رہا ہے. ہماری گاڑی پر وقفے وقفے سے گولیوں کی برسات ہو رہی ہے. تمہارے پاس مدد نہیں اور تم کہہ رہے ہو ایک آنچ نہیں پہنچے گی. تمہاری غیر عورت کی ہمدردی شہرام خان برباد کر گئی، ہمیں برباد کر گئی. اب میرے اور میرے بیٹے کی موت پر بیٹھ کر ماتم منانا شہرام خان، ماتم منانا تم. بہارے روتے ہوئے ہزیان نے چیخی تھی. وہ ایک غیر عورت ضرور تھی مگر شہرام خان کے لیے اس عورت کی عزت ایسے ہی تھی جیسے تمہاری عزت، دنیا کی ہر عورت کی عزت. گاڑی پر ایک بار پھر سے فائرنگ شروع ہو چکی تھی. بہارے خان اپنے بیٹے بہرام کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. وہ ایک غیر عورت ضرور تھی مگر شہرام خان کے لیے اس عورت کی عزت ایسی تھی جیسے تمہاری عزت. دنیا کی ہر عورت کی عزت کے لیے شہرام خان کو اپنی جان بھی گنوانا پڑے. شہرام خان اپنی جان پر کھیل کر اس کی عزت بچائے گا. شہرام خان اپنی آنکھوں میں آئی نمی اپنے بازوں سے رگڑتے بولتے گاڑی کی سپیڈ بڑھا چکا تھا. گاڑی پر ایک بار پھر سے فائرنگ شروع ہو چکی تھی. بہارے خان اپنے بیٹے بہرام خان کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. شہرام خان نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے بیک ویو مرر سے اپنے پیچھے آتی گاڑیوں کو دیکھا. وہ لوگ 2 گاڑیوں میں تھے اور کافی تعداد میں بھی تھے. وہ چاہ کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. امینہ خانم کو فون پر وہ بہرام کی طبیعت کے بارے میں بتا چکا تھا مگر ارحام خانزادہ سنیار خان تک ابھی تک فارم ہاؤس میں تھے. رات طوفانی بارش کی وجہ سے وہ فارم ہاؤس کے راستے جام تھے. کسی طرف سے مدد ملنے کے آثار نہ تھے. ان کے گارڈز تک کو معلوم نہ تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں. شہرام خان نے نم آنکھوں سے بہارے اور بہرام کو دیکھا. کچھ بھی ہو جائے اسے اپنی بیوی اور بیٹے کو بچانا ہی تھا. ان میں سے دونوں کو ایک آنچ بھی پہنچتی وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. خضر خان بہت خطرناک آدمی تھا. خضر خان سے دھمکی ملنے کے بعد وہ مکمل احتیاط برت رہا تھا مگر بہرام کی طبیعت خراب ہونے پر جس طرح وہ بدحواس ہوا اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی. اب وہ تنہا تھا، اسی لیے خضر خان اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے اس تک پہنچا تھا. جس طرح اس نے آئزل کی عزت بچانے کے لیے خضر خان کے بیٹے میکائل خان کو بے دردی سے مارتے اس کی ٹانگ توڑ دی تھی، وہ یقیناً آج اس کا بدلہ اس کی بیوی اور بیٹے سے لینا چاہتا تھا. کچھ بعید نہ تھا کہ بہارے کی عزت پر بھی آنچ آ جاتی. شہرام خان نے تیش و عالم میں سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اپنی شرٹ کے اگلے 2 بٹن کھولتے، شیشے سے اپنا چہرہ نکالتے اسے پیچھے آتی گاڑی کے اگلے ٹائر کا نشانہ لیتے فائر کیا تھا. شہرام کا نشانہ بری طرح چکا تھا. انہوں نے جوابی کارروائی کرتے شہرام کی گاڑیوں پر گولیوں کی برسات کر دی تھی. ان کی گولیاں شہرام کی گاڑی کی ڈگی پر لگی تھی. اس کے پچھلے شیشے کو چھوتے کچھ گولیاں اندر آ کر بھی لگی تھی. وہ خود بھی جھکتے بہارے کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے جھکا گیا تھا. بہارے گہرے سانس لیتے خوفزدہ نگاہوں سے اسے اب اپنے ونڈ اسکرین کے ٹوٹے شیشے کو دیکھ رہی تھی. بہرام گولیوں کے خطرناک آوازوں پر بھی اس کی گود میں بری طرح مچلتے رونے لگا تھا. بہرام کے لرزتے ہچکولے بھرتے وجود کو دیکھتے شہرام خان کی گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی تھی. دوسرے پل بے بسی سے شہرام سیٹ سے ٹیک لگائے گہرے سانس لیتے حلق کے بل چیخا تھا. بہارے روتے ہوئے مزید بہرام کو سینے میں بھیج چکی تھی. کچھ نہیں ہوگا تمہیں اور بہرام کو، کہہ رہا ہوں نا. شہرام اب بہارے کے رونے پر حلق کے بل چیخا تھا. چیخو مت شہرام، تمہارا بیٹا تمہارے چیخنے اور گولیوں کی تھرتھراہٹ نہیں برداشت کر سکتا. گولی لگنے سے پہلے ہی یہ جان جائے گا. بہارے روتے ہوئے صفاقے سے بولتے ہوئے دبے انداز میں چیخی تھی. بہارے سچویشن میں بری طرح گھبرائی ہوئی تھی. شدید سردی میں بھی اس کا وجود پسینے سے تر تھا. بہرام کی زندگی کے آگے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. شہرام خان سپیڈ مزید بڑھاتے اپنے بال مٹھیوں میں چکر گیا تھا. شہرام کی گاڑی کے پچھلے ٹائر پر یکدم فائر آ کر لگے. گاڑی نے بری طرح ہچکولے بھرے تھے. بہارے نے ایک ہاتھ میں ڈیش بورڈ پکڑتے جگڑتے دوسرے ہاتھ سے اچھی طرح بہرام کو سینے میں بھینچے شہرام کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا. نہیں چھوڑوں گا تمہیں خضر خان. شہرام نے تیش و عالم میں غراتے ہوئے اپنی طرف کے شیشے سے چہرہ نکالتے سے پیچھے آتی گاڑی کے ٹائر پر یکے بعد دیگرے کئی فائر کیے. شہرام کے پستول سے نکلے فائر ان کے اگلے دونوں ٹائروں کو ڈیمیج کر گئے تھے. ان کی گاڑی بری طرح پھسلتے ہوئے گھنے جنگل سے جا ٹکرائی تھی. پیچھے سے فل سپیڈ میں آتی خضر خان کی گاڑی کا اگلی پھسلتی گاڑی کے ساتھ بری طرح سے تصادم ہوا تھا. شہرام خان نے یہ دیکھتے اس کی دوسری گاڑی پر بھی کئی فائر کیے تھے. اس گاڑی کے بھی دونوں ٹائر ڈیمیج ہو چکے تھے. وہ گاڑی بھی پھسلتی ہوئی پہاڑ سے جا ٹکرائی تھی. شہرام خان نے اپنی گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کی تھی. بہارے بہرام کو سینے سے سختی سے لگائے تھر تھر کانپ رہی تھی. گولیوں کی خطرناک آوازوں اور شہرام کے سائڈ سے کھلتے شیشے سے آتی برفیلی ہواؤں پر بہارے بہرام کو اپنے سینے میں بری طرح جکڑے ہوئے تھی. گرم کمبل نے ان سے
اسے ان ٹھٹرتی قہر برساتی ہوئی ہواؤں سے بچایا ہوا تھا، مگر گولیوں کی خوفناک آوازوں کا وہ کیا کرتی؟ جس کے کان کے پردے پھاڑ رہی تھی وہ تو بچہ تھا، ابھی میڈیسن کے اثر وہ نیم غنودگی میں تھا، مگر گولیوں کی آوازوں پر وہ لرزتے ہوئے حلق کے بل روتا ہچکیاں بھر رہا تھا۔ بہاری کمبل کے اندر سے ہاتھ گزار کر اس کے کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ شہرام خان نے سیٹ سے ٹیک لگائے گہرے سانس لیتے اپنی طرف کا شیشہ بند کیا۔ وہ لوگ اب کافی پیچھے رہ گئے تھے، ان کی گاڑیوں کا آپس میں تصادم ہونے کی وجہ سے وہ لوگ یقیناً زخمی بھی ہوئے تھے، وہ ان تک اب تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ شہرام خان نے نظر بہارے اور بہرام کو دیکھتے اپنی گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی۔ وہ لوگ حویلی کے اپوزٹ راستے پر تھے۔ وہ کسی سیف سائٹ پر پہنچ کر اپنے گارڈ سے رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ ایک دم شہرام خان کے ہاتھوں سے اس کی گاڑی کا کنٹرول چھوٹا تھا۔ گاڑی کے پچھلے ٹائر پر گولی لگنے کی وجہ سے گاڑی کا ٹائر ڈیمیج ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے گاڑی پھسلتے ہوئے سڑک پر دور تک گئی تھی۔ گاڑی کو ایسے پھسلتے دیکھ کر بہارے نے چیخ کر گاڑی میں گونجی تھی۔ شہرام نے اسٹیئرنگ کو پوری طرح گھماتے بریک پاؤں پر رکھتے سائڈ ہی ہینڈ بریک کھینچتے گاڑی کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ گاڑی ایک دم بری طرح جھٹکا کھا کر رکی تھی۔ بہارے کا سر اس سے پہلے ڈیش بورڈ سے ٹکراتا ہوا اپنا مضبوط ہاتھ ڈیش بورڈ پر رکھ گیا تھا۔ بہارے گہرے سانس لیتے بہرام کو سینے میں بھینچ چکی تھی۔ شہرام گہرے سانس اور پھولتی رگوں کے ساتھ لب بھینچے ونڈ اسکرین سے باہر برستی بارش اور گھپ اندھیرے کو دیکھ رہا تھا۔ خضر خان کے آدمی اب اس کے پیچھے نہیں تھے، مگر وہ بھی کسی لمحے یہاں پہنچ سکتے تھے۔ بہارے شہرام کی نم آواز پر اس کی نم نگاہوں سے شہرام کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ہمیں اترنا ہوگا، وہ لوگ کسی بھی لمحے پہنچ سکتے ہیں۔ شہرام کی بات پر وہ بہرام کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ شہرام تڑپتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ گیا۔ کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں، یہ شہرام خان کا وعدہ ہے تم سے، بہت سارے وعدہ کیے تم سے نہیں نبھا سکا، مگر وعدہ کرتا ہوں یہ وعدہ ضرور نبھاؤں گا۔ اپنی سانسیں گنوانے کے بعد بھی تم پر اور بہرام پر آنچ نہیں آنے دوں گا، یہ شہرام خان کا وعدہ ہے تم سے۔ شہرام خان تڑپتے ہوئے اس کے بہتے لبوں پر اپنے لب رکھتے اٹل مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ بہارے اس کے ہاتھ جھٹکتے بہرام کو سینے میں بھینچے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ بہرام اب اس کے حصار میں بری طرح چلنے لگا تھا۔ اترو گاڑی سے، شہرام خان سنجیدگی سے کہتے اپنی پسٹل اور ڈیش بورڈ سے ڈراور سے ٹارچ پکڑے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اترا۔ شدید قہر برساتی ہڈیوں میں جماتی ہوا کے تھپیڑوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ طوفانی بارش اب رک چکی تھی، مگر وقفے سے پھوار بھی برس رہی تھی۔ شہرام خان خالی سڑک کو دیکھتے جلدی سے بہارے کی طرف بڑھا، جو ابھی تک گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ شدید سردی کی وجہ سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ وہ خود تو شاید اس قہر برساتی سردی کو برداشت کر لیتی، مگر بہرام کا کیا کرتی؟ وہ تو یقیناً اپنی سانسیں ہی گوا دیتا۔ شہرام خان اس کی طرف بڑھتے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے کلائی سے جکڑے کھینچتے ہوئے باہر نکال چکا تھا۔ اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا، اس گاڑی میں بیٹھنے کا مقصد صرف اذیت ناک موت کو دعوت دینا تھا۔ وہ خضر خان اور اس کے آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ بہارے نے سردی سے ٹھٹرتے بہرام کو مزید سینے میں بھینچا۔ شدید سردی کے اس کے پورے وجود کو پل میں برف کی مانند جما چکی تھی۔ جلدی چلو، ہمیں سیف جگہ پر پہنچنا ہے، خضر کے آدمی ہم تک پہنچتے ہی ہوں گے۔ شہرام بہارے کے کلائے جکڑے تیز قدموں سے بھاگنے لگا۔ بہارے بہرام کو سینے میں بھینچتے بھاگتے ہوئے شہرام کا ساتھ دینے لگی۔ وہ لوگ گاڑی سے نکلتے گھنے درختوں کی جھنڈ کی طرف بڑھ رہے تھے تاکہ وہاں خود کو چھپا سکیں۔ شہرام خان اس کا ہاتھ جکڑے اپنی قوت سے بھاگ رہا تھا۔ بہارے بہرام کو سینے میں بھینچتے روتے ہوئے بھاگ رہی تھی۔ شہرام کے قدموں کا ساتھ دینا بہت مشکل تھا، مگر اپنے بہرام کی وجہ سے وہ پوری قوت سے بھاگ رہی تھی۔ وہ اس کی آغوش میں پھر سے ہچکیاں لیتے آنکھیں موند گیا تھا۔ میرون دوپٹہ بہارے کے سر پر جمع تھا۔ سردی اور نکاہت کے باعث اس سے 2 قدم چلنا مشکل تھا، مگر وہ اپنے بہرام کی زندگی کی خاطر وہ اپنی پوری جان لگا کر بھاگ رہی تھی۔ جہاں اس کے قدم اگر رک جاتے تو وہ ستم کر اس کی کلائی اتنی زور سے کھینچتا کہ وہ اس کے ساتھ گھسٹ ہی جاتی۔ وہ بھیگی نگاہوں سے اس کی چوڑی پشت دیکھتے اپنی پوری قوت لگائے بھاگنے لگی تھی۔ ایک دم دور سے آتی فائرنگ کی آوازوں پر صرف بہارے خوفزدہ ہوتے رکی تھی۔ شہرام کے بھاری قدم بھی رکے تھے۔ شہرام خان بہارے کی کلائی کھینچتے اسے اپنے سینے میں بھر چکا تھا۔ بہارے اس کے سینے کے ساتھ لگی خوف سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ شہرام ہمارا بہرام، اس کو بچا لو پلیز، میں مر جاؤں گی۔ بہرام کے بغیر بہارے اس کے سینے سے سر اٹھائے ہچکیوں سے بولی۔ شہرام اسے خود سے ایک جھٹکے سے علیحدہ کرتے اسے خود کے آگے گیا تھا۔ بہارے نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ مجھ سے آگے رہو تم، شہرام نے سنجیدگی سے کہتے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بھاگو، بہارے یہاں پر رکنا سیف نہیں ہے، ہم جلد سیف جگہ ڈھونڈ لیں گے۔ فائر کی آواز لگ رہا ہے وہ لوگ ابھی تک بہت پیچھے ہیں۔ شہرام کی بات پر وہ اسے روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ بہرام کو سینے میں بھینچتے تیزی سے بھاگنے لگی۔ اسے اس وقت صرف اپنے بہرام کی فکر تھی، اس کے آگے اپنی جان کی بھی فکر نہ تھی۔ بہارے اب شہرام کے آگے بھاگ رہی تھی۔ شہرام خان بہارے کے پیچھے تیزی سے چلتے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ یکدم ایک اور فائر کی آواز گونجی، اس کے بھاری قدم رک چکے تھے۔
اب کی بار شہرام خان کے مضبوط قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے، آنکھوں کی چھائی سرخی کی نمی میں اضافہ ہوا تھا۔ شہرام خان کے لبوں سے یکدم چیخ برآمد ہوئی تھی، گولی اس کے کندھے پر لگی تھی، اس کے کندھے کو چھو کر گزری تھی۔ شہرام کی چیخ پر بہارے خان کے قدم رکے تھے، سانسیں گہری ہوئی تھی۔ شہرام خان نے اسی لمحے مڑتے ہوئے اپنے اوپر گولی چلانے والے آدمی کے سینے کا نشانہ لیتے فائر کر دیا تھا۔ وہ اسی لمحے زمین پر ڈھیر ہوا تھا۔ بہارے نے خوف سے پیچھے مڑ کر دیکھا، شہرام خان کی آنکھوں میں نمی اور درد دیکھ کر بہارے کی سانسیں مزید گہری ہوئی تھی۔ ربا تیری خدائی ہائے یاد ہے آئی، دل یہ دیتا دہائی، غم سے دے تو رہائی، حال کیسے سناؤ روک کیسے نبھاؤں۔ ڈر گیا ہوں بہارے، دل میں عجیب درد اٹھا ہے، لگتا ہے اس بار تمہاری بے اتنائی کی جگہ جدائی میرا مقدر ٹھہرے گی، لمبی جدائی۔ بہارے لمبی جدائی۔ وہ بہارے کی سوالیہ نگاہوں سے نم سی ہنسی ہنسا۔ بہارے تحیر سے اس کی باتیں سنتی اس کے چہرے پر درس کے کرب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسی لمحے اس کی طرف بڑھتے اس کی کلائی تھامے تیز تیز قدموں سے بھاگنے لگا تھا۔ شہرام خان اپنے کندھے کے درد کو چھپاتا آگے بڑھتے پتھروں سے گزرتا نیچے کی طرف اترا۔ بہارے بہرام کو سینے میں بھینچے شہرام کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے بمشکل ہی اتری تھی، جہاں بہتے دریا بھی تھے۔ نیچے اترتے ہی وہ بہارے کو لیے گھنے جھنڈ والے درختوں کی طرف بڑھا۔ یہاں رکتے ہیں تھوڑی دیر، وہ لوگ ہمیں ڈھونڈ نہیں سکیں گے، کوشش کرنا بہرام نہ روئے۔ وہ ٹارچ کی روشنی آف کرتے درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا۔ بہارے خان بہرام کو سینے میں بھینچے شہرام کے ساتھ بیٹھتے درخت کے ساتھ ٹیک لگا گئے تھے۔ بہرام اب بری طرح روتے اس کی گود میں مچل رہا تھا۔ بہارے اپنا دوپٹہ اوپر کی اپنی فراک اوپر کرتے بہرام کو دوپٹے میں چھپائے فیڈ کروانے لگی۔ بہرام فیڈ لیتے خاموش ہو گیا تھا۔ بہارے سے سکتے ہوئے پر ہاتھ رکھ گئی تھی، اتنی سردی میں اس کی دھڑکنیں شدید سرد تھیں، بہرام کو پھر سے سردی لگ سکتی تھی۔ گرم کمبل میں وہ چھپا ہوا وہ بے حد گرم سپرنما رومپر میں ملبوس تھا، اس کے اوپر گرم کمبل تھا، اوپر وہ پوری کوشش کر رہی تھی اس سے سرد ہوا نہ لگے، مگر آخر کب تک؟ اتنی سرد اس کی دھڑکنیں تھی۔ بہرام کے لیے وہ فیڈ کتنا سرد ہو سکتا ہے اگر یہ اس کے بار بار فیڈ منہ سے نکالنے پر بخوبی معلوم ہو رہا تھا۔ اسے فیڈ کرنے میں کتنی پرابلم ہو رہی تھی۔ وہ رک رک کر سانسیں لے رہا تھا، کبھی شدت سے بلک بلک کر رونے لگتا تو بہارے زبردستی سے فیڈ کروانے لگتی۔ وہ رات کے بعد اتنی دیر سے فیڈ ملنے پر روتے ہوئے پھر سے فیڈ کرنے لگا۔ بہارے بمشکل اپنی سسکیاں روک رہی تھی۔ شہرام خان اس کی سسکیاں سنتے کرب سے آنکھیں موندے لب پیچھے ہوئے تھا، پسٹل ہاتھ میں پکڑے وہ اس کی نوک سے اپنی پیشانی پر مار رہا تھا۔ وہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ بہارے اور بہرام نہ ہوتے تو وہ اب تک ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوتا، مقابلہ کرتا، مگر بہارے اور بہرام اسے کمزور کر چکے تھے۔ انہیں کچھ ہو نہ جائے یہ سوچتے ہی اس کی سانسیں رک رہی تھی۔ شہرام خان اپنی بھیگی سرخ آنکھیں اپنے بازوں پر رگڑی گہرے سانس لیتا اپنے کندھے کو ایک ہاتھ سے جکڑ گیا جہاں بھل بھل خون بہہ رہا تھا۔ بہرام میڈیسن کے اثر سے پھر سے نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا، مگر اس کا جسم بری طرح ہچکولے بھر رہا تھا، وہ بہت بری طرح لڑ رہا تھا۔ گہرے سانس لیتا اپنے کندھے کو ایک ہاتھ سے جکڑ گیا تھا جہاں بھل بھل خون بہہ رہا تھا۔ بہرام میڈیسن کے اثر سے پھر سے نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا، مگر اس کا جسم بری طرح سے ہچکولے بھر رہا تھا، وہ بہت بری طرح ڈر رہا تھا۔ بار بار روتے ہوئے ہچکی لیتا تو بہارے اپنی ہچکی منہ پر ہاتھ رکھے روکتی۔ بہارے اس کے منہ پر بھی کمبل ڈالے اسے اپنے سینے میں بھینچے ہوئے تھی۔ وہ سرد سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی، جتنا اس کا بدن برفیلا تھا اس سے کہیں زیادہ اس کے چہرے کے تاثرات سرد برفیلے تھے۔ اس کے آنسو ختم ہو چکے تھے، وہ جانتی تھی وہ اپنے بہرام کو کھو چکی ہے، اس سردی میں وہ سروائیو نہیں کر سکے گا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی وہ سب کچھ کھو چکی ہے، شہرام خان کو بہت پہلے کھو چکی تھی، آج اپنے بہرام کو بھی کھو دے گی۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اس کی دعائیں اس کے لبوں کی کپکپاہٹ تک ختم ہو گئی تھیں، وہ خدا سے دعا کرنا تک بھول گئی تھی۔ موت اور بے بسی نظر آ رہی تھی، زندگی نے اسے کچھ نہ دیا تھا۔ شہرام خان کی محبت تو اس سے کب کی چھن گئی تھی، آج اس کی نشانی بھی چھننے والی تھی۔ اس کے بعد اس کا اپنا وجود آخر کیا رہ جاتا؟ بہرام کو اپنے سینے میں بھینچے آنکھیں موند گئی تھی، درختوں کے پتوں سے ٹپکتا پانی آنسوؤں کی صورت میں اب اس کے عارض پر بہہ رہا تھا۔ وہ لوگ وہاں پر کتنی دیر سے آنکھیں موندے بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کی گہری سانسیں گونج رہی تھی، یک ٹھنڈی ہواؤں سے ٹھٹرتے بھی دونوں نے ایک دوسرے کو آغوش کا سہارا نہیں دیا تھا۔ بہارے اپنے ساتھ لپٹے بہرام کو بھی چیک نہیں کر رہی تھی کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں کہ نہیں۔ وہ پتھر بنی بیٹھی تھی، بہرام جب نیند میں ہچکولے بھرتا تو وہ اس پتھر وجود میں ہلچل ہوتی تو وہ بند آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر عارض پر گرتا اور اس کا وجود بھی ہچکولے بھرتا، ہچکی سے لے اٹھتا۔ یکدم وہ لقاحت کے باعث ڈولتی ہوئی شہرام خان کے کندھے سے جا ٹکرائی تھی۔ اس کی پیشانی شہرام کے کندھے سے ٹکراتی تو شہرام لب بھینچے اپنے کندھے سے اٹھتا، درد کی ٹیس برداشت کر گیا۔ اپنی پیشانی پر نمی محسوس کرتے بہارے کا ہاتھ بے اختیار شہرام کے زخمی کندھے کو چھو گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ خون ہے؟ تو تمہیں گولی لگی ہے؟
اس کے لبوں سے ٹوٹ کر لفظ ادا ہوئے تھے۔ اس کے لبوں سے ٹوٹے لفظ سن کر وہ نم آنکھوں سے کرب سے مسکرایا۔ نہیں، میرا کندھا درخت کے ساتھ ٹکراتے رگڑ کھا گیا تھا۔ چھوٹا سا زخم آیا ہے، شہرام سنجیدگی سے کہتے آنکھیں موند کیا۔ یہ زخم گولی کا ہے، تمہیں گولی لگی ہے؟ بہار نے کپکپاتے لبوں سے کہتے اس کے زخمی کندھے کو ٹٹولا جہاں گہرا زخم تھا۔ گولی نہیں لگی، معمولی سا زخم ہے۔ شہرام کا ہاتھ ہٹاتے اپنا زخمی ہاتھ کندھا اپنے ہاتھ سے جکڑ گیا۔ شدید سردی کی وجہ سے درد کی تیز بہت زیادہ تھی۔ یہ گولی کا زخم ہے، تم جھوٹ خاموش رہو۔ شہرام اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ جماتے اسی لمحے سے خاموش کروا گیا۔ اپنے قریب قدموں کی چاپ سنتے وہ الرٹ ہوا تھا۔ وہ ایک اپنا مضبوط ہاتھ بہارے کے منہ پر جمائے ہوئے اپنی پسٹل دوسرے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کے دباؤ سے بہارے کی سانسیں رکی تھی۔ وہ ٹارچ کی ہلکی سی مدھم روشنی میں شہرام خان کے وجہ چہرے کو دیکھ رہی تھی، جہاں درد و کرب کے ساتھ خوف کے تاثرات تھے۔ وہ اسے پہلی مرتبہ خوفزدہ ہوتی دیکھ رہی تھی۔ خاموش رہو، آواز نہ نکلے تمہاری، اور بہرام کی آواز بھی نہ آئے۔ شہرام نے اس کے کان میں جھکے مدھم سی سرگوشی کی۔ بہارے دھڑکتے دل کے ساتھ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ قدموں کی چاپ اسے بھی سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دور اسے موبائل کی ٹارچ بھی آن دکھائی دی گئی تھی۔ وہ دو لوگ تھے جو موبائل کی روشنی میں انہیں تلاش رہے تھے۔ یقیناً وہ اس کے کندھے سے ٹپکتے خون کی وجہ سے ان تک آن پہنچے تھے۔ وہ لوگ جہاں بیٹھے تھے ان کی نظر ابھی تک ان پر نہیں پڑی تھی، لیکن وہ جلد پہنچ سکتے تھے۔ شہرام آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھتے دبے قدموں سے آگے بڑھتے ان کی طرف بڑھا، ڈھونڈو ان کو، وہ لوگ یہاں پر ہی ہیں۔ اس کا خون دیکھ کر لگ رہا ہے وہ لوگ زیادہ دور نہیں گیا۔ خان آتا ہی ہوگا، ہمارا باقی آدمی بھی اسے تلاش کر رہا ہے، مگر ہم کو مل گیا، وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کا ساتھ عورت اور بچہ بھی ہے۔ خان کا حکم ہے اس کو مار کر اس کا عورت اور بچے کا جان بھی بے دردی سے لے لو۔ ان لوگوں کی باتوں پر شہرام خان کی آنکھوں میں خون کی لالی اتری تھی۔ وہ پاگل ہوا تھا۔ اس نے یکدم اپنی ٹارچ آن کرتے ان دونوں کو بیک پر یکے بعد دیگر فائر کر دیے تھے۔ وہ چیختے ہوئے اسی لمحے زمین پر گرتے اپنی جان گنوا گئے تھے۔ بہارے بہرام کو سینے میں بھیجتے بمشکل اپنی چیخوں پر قابو پایا تھا۔ بہرام خوفزدہ ہوتے بری طرح رونے لگا تھا۔ بہارے اس کے رونے پر اسے اپنے سینے میں مزید بھینچ گئی تھی۔ اس کے رونے پر وہ روتے روتے ہنسیانی سی ہنسی پڑی تھی۔ اسے کچھ دیر پہلے لگ رہا تھا اس کی سانسیں بند ہو گئی ہیں۔ وہ پتھر بنی خوفزدہ ہوتی چیک نہیں کر رہی تھی، اب کہ اس کے رونے پر اسے جیسے سکون پہنچا تھا۔ اب وہ اسے سینے میں بھینچا آسمان کی طرف دیکھتے چیخ چیخ کر روتی تھی۔ شہرام ان کی لاشوں کی طرف بڑھا، زمین پر پڑا موبائل اٹھائے اسے دیکھا جس کی ٹارچ آن تھی۔ وہ ان لاک تھا۔ وہ پکڑے جلدی سے بہارے کی طرف بڑھا۔ بہارے یہ ٹارچ پکڑو، تم یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، ان لوگوں کو میں روکتا ہوں۔ شہرام کی آواز پر اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ماما میں کیسے؟ بہارے نے اس کے کندھے سے نکلتے خون پر نظر جمائی، کپکپاتے لبوں سے پوچھا۔ بہارے یہاں سے سامنے جاتے ہی باہر سڑک آ جائے گی، تمہیں کوئی بھی وہاں سے مدد مل سکتی ہے۔ خضر اور اس کے آدمی تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، کیونکہ تم تک پہنچنے سے پہلے انہیں میرا سامنا کرنا پڑے گا، اور میں انہیں روک لوں گا، مگر تمہارے اور بہرام کے ہوتے یہ ناممکن ہے۔ اس لیے جلدی سے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ کوئی بھی گھر، کوئی بھی گاڑی ملتی ہے، مدد مانگنا، مل جائے گی مدد۔ شہرام اس کا سر سے اترا میرون دوپٹہ اس کے سر پر اڑا چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا زندگی میں ایسا لمحہ آئے گا وہ اسے رات کی تنہائی میں دلہن کے لباس میں تنہا کسی اس کی مدد مانگنے کو کہے گا۔ شہرام خان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخ پر برسے تھے۔ وہ اسے اور اپنے بچے کو خدا کے حوالے کر چکا تھا۔ اپنے سامنے انہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ خضر خان جلد ان تک پہنچ سکتا تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ اس جنگل میں نہیں نکل سکتے تھے۔ بہارے اسے فقر رنگت سے دیکھ رہی تھی۔ بہارے جاؤ، وہ لوگ آتے ہوں گے اور تعداد میں زیادہ ہیں، وہ لوگ ہم تک پہنچ جائیں گے۔ دونوں ایک ساتھ اس جنگل سے نہیں نکل سکتے۔ بہارے سے فقر رنگت سے دیکھ رہی تھی۔ تو تم بھی چلو ہمارے ساتھ۔ میں تو تمہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ بہارے کی کپکپاتی انگلیاں شہرام خان کی گھنی مونچھوں کو چھو گئی تھی، جن کو وہ دیوانی تھی۔ کبھی نفرت تھی ان مونچھوں سے، آج وہی اس کے چہرے پر سب سے زیادہ پرکشش لگتی تھی۔ نہیں جا سکتا تمہارے ساتھ، وہ تم تک جلد پہنچ جائیں گے، مجھے انہیں روکنا ہے۔ شہرام نے سنجیدگی سے کہتے اپنی قمیض کی پاکٹ سے گولیاں نکالتے اپنی پسٹل لوڈ کی۔ جاؤ یہاں سے، شہرام سرد آواز میں کہتا اسے خود سے دور دھکیل گیا تھا۔ بہارے کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ اس سے پہلے وہ گرتی، وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتے اپنے قریب کرتے، اسے درخت کے تنے سے لگا کر اس کے گرد اپنے مضبوط ہاتھ رکھتے اسے محصور کر گیا۔ بہارے بہرام کو سینے میں بھینچے شہرام خان کو بھیگی آنکھوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ بہرام اب شدت سے رو رہا تھا۔ جاؤ یہاں سے، تمہیں بہرام کی ہی نہیں اپنی حفاظت بھی کرنی ہے، آخر تمہیں مجھے ساری عمر دوسری عورت کے تانے بھی تو دینے ہیں۔ بہرام نرمی سے نم آواز میں کہتے اس کے آرس پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ ساری عمر؟ بہارے کے لب اس کے لفظ دہراتے بری طرح کپکپائے تھے۔ ہاں، ساری عمر۔ شہرام نم آنکھوں سے مسکرایا۔ سن لو گے تانے میرے؟ بہارے نے کپکپاتے لبوں سے سوال کیا۔ سن لوں گا، اگر یہ دھڑکنیں چلتی رہیں تو۔ شہرام اس کی گلابی متورم آنکھوں میں دیکھتے پلکیں بھینچتے مسکرایا تھا۔
بہاریں اس کے بات پر تڑپتے ہوئے ایک ہاتھ اس کے گلے میں پہنی چین جکڑ گئی تھی جو اس نے رخصتی سے پہلے اسے چرانے کے لیے گفٹ کی تھی۔ شہرام کو مردوں کا سونا پہننا اور اوپر سے چین پہننا سخت ناپسند تھا، بلکہ نفرت تھی۔ بہارے نے اسے جان بوجھ کر گفٹ کی تھی، وہ اس کے سامنے ہی غصے میں ڈسٹ بین میں پھینک چکا تھا۔ اس چین میں آئی ہیٹ یو کے الفابیٹ بھی لٹکے ہوئے تھے۔ وہ چین ابھی تک اس کے پاس تھی اور وہ پہنے ہوئے بھی تھا۔ اسے یاد آیا تھا رات کو وہ چین اس نے نہیں پہنی ہوئی تھی۔ بہارے روتے ہوئے اس کی چین کو سختی سے جکڑ گئی تھی۔ وہ اسے کمر سے جکڑے اپنے قریب کرتے، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑے، اس کی سانسوں پر قبضہ جما چکا تھا۔ ایک ہاتھ سے وہ اس کی ٹھنڈی دھڑکنوں کو نرمی سے چھوتے اسے پل میں گرمائش پہنچا چکا تھا۔ بہارے اس کی آنکھوں سے آنسو اس کے رخ پر برس رہے تھے۔ میرے لیے تمہارا یہ لمس کافی ہے میری بہارے، اب جاؤ یہاں سے اور وعدہ کرو مجھ سے اب تم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھو گی، اپنی اور بہرام کی ہر حال میں حفاظت کرو گی۔ شہرام خان نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے گہری ہوتی سانسوں سے وعدہ لیا۔ نہیں کروں گی وعدہ شہرام، وعدے توڑنے کے لیے ہوتے ہیں، تم نے بھی تو مجھ سے کیا ہر وعدہ توڑا ہے، میں نے یہ وعدہ نہیں کر سکتی میرے ساتھ چلو۔ بہارے بہرام کو سینے میں بھیجے اس کی چین بے دردی سے کھینچتے روتے ہوئے بولی۔ وہ اتنی بے دردی سے وہ چین کھینچ رہی تھی کہ شہرام کے سرخ وہ سفید گلے میں نشان پڑ چکا تھا۔ شہرام اسے نم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ یکدم جنگل میں فائرنگ کی آوازیں گونجی۔ بہارے نے روتے ہوئے شہرام کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا۔ بہارے جاؤ یہاں سے، تمہیں قسم ہے بہرام کی، شہرام خان اپنی پسٹل پکڑے چیخا تھا۔ شہرام، بہارے اسے پکارتے رو دی تھی، جاؤ بہارے۔ شہرام اسے خود سے دور دھکیل گیا تھا، وہ لڑکھڑاتے ہوئے کئی قدم اسے دور ہو گئی تھی۔ بہارے روتے ہوئے کچھ پل شہرام کو دیکھتی رہی، پھر اپنے سینے سے لگے بہرام کو مچلتے روتے ہوئے دیکھا۔ دوسرے پل وہ پوری رفتار سے سامنے کی طرف بھاگنے لگی تھی۔ شہرام خان اپنی پسٹل پکڑے فائرنگ اور قدموں کی چاپ کی طرف بڑھا۔ اپنے سامنے کھڑے آدمی پر شہرام گولی چلانے لگا تھا کہ اس آدمی کی پسٹل سے نکلی گولی شہرام خان کے بازو کو چیر گئی تھی۔ شہرام خان اپنی چیخ گلے میں گھونٹتا اپنی پسٹل سے اسی لمحے کئی فائر کر چکا تھا۔ وہ زمین پر گرتا دم توڑ چکا تھا۔ گولیوں کی آواز پر بہارے کے بھاگتے قدم رکے تھے، دل کی دھڑکنیں تھمی تھی۔ وہ بہرام کو سینے میں بھینچے اسٹل ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ پلٹتے ہوئے بھاگتے ہوئے پھر سے شہرام خان کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیا ہو رہا ہے، اس کا دل ایسے کیوں لرز رہا ہے جیسے کچھ دیر بعد اس کی سانسیں رکنے والی ہیں، سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ دل ایسے ہی لرز رہا تھا جیسے سوکھے پتے ذرا سی ہوا پر لرزتے لگتے ہیں۔ کیسے موڑ پر نہ جانے لائی ہے یہ زندگی، روٹھا روٹھا ہے نصیبہ، روٹی روٹی ہے ہر کچھ، دیکھے تھے جو خواب سب ٹوٹ گئے۔ کہہ رہی ہے شاید آنکھوں سے میری بے بسی، کیسا یہ مرض ہے یہ عشق، عشق یہ کیسا یہ درد ہے یہ عشق، میرا دشمن میرا یہ عشق۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شہرام درد کے ساتھ ٹیک لگائے گہرے سانس لیتا اپنی قمیض سے گولیاں نکالتے اپنی پسٹل اور اوور لوڈ کر رہا تھا۔ کندھے اور بازوں سے نکلتے خون سے اس کی سیاہ شرٹ بھیگ چکی تھی۔ شہرام، بہارے کی چیخ اس کے سامنے دیکھا، وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف واپس آ رہی تھی۔ اس کے بازوں سے نکلتا بھل خون وہ دیکھ چکی تھی۔ رک جاؤ بہارے، تم میری طرف نہیں آؤ گی، شہرام گہرے سانس لیتا چیخا۔ شہرام تم، وہ اسے اس کے بازوں سے نکلتے خون کو دیکھتے شدت سے رو دی تھی۔ اگر تم یہاں سے نہ گئی یا تم نے اب دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھا، میں قسم کھاتا ہوں بہرام کے اپنی پسٹل کی گولیاں خود اپنی کنپٹی میں مار دوں گا، شہرام خان حلق کے بل چیخا تھا۔ شہرام، بہارے نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ شہرام گہرے سانس لیتے اپنی پسٹل اپنی کن پٹی پر رکھ گیا تھا۔ جاؤ، شہرام حلق کے بل چیخا۔ بہارے سے دیکھتے بہرام کو بھیچے دوسری سمت سے پھر سے بھاگنے لگی تھی۔ وہ روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے بھاگ رہی تھی۔ اس کے لب کپکپا رہے تھے، وہ خدا سے کیا مانگ رہی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس اس کے لب بری طرح کپکپا رہے تھے۔ شہرام خان ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھا، اپنے سامنے خضر خان کے بیٹے اور اس کے آدمیوں کو دیکھ کر وہ اپنی پچھلی گردن رف کرتے ہلکا سا ہنسا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے اپنی پسٹل ان پر تانے فائر کرنے نہیں لگا تھا کہ لیکن وہ تینوں اس پر فائر کر چکے تھے۔ ان کی گولیاں شہرام کے پیٹ سے سینے کو چھو گئی تھی۔ شہرام کی دلخراش چیخیں جنگل میں گونجی تھی۔ شہرام کے قدم لڑکھڑائے تھے، وہ خون میں لت پت گہرے سانس لیتا اپنی پسٹل ان پر تانے ہوئے تھا۔ ٹریگر پر ان کی گولیاں کانپ رہی تھی۔ سامنے کھڑے خضر خان اور اس کے آدمی شہرام خان کو دیکھتے اس کی بے بسی پر ہنس رہے تھے جسے وہ کئی گولیاں مار چکے تھے۔ گولیوں کی آواز اور شہرام خان کی چیخوں پر بہارے خان کے لب لڑکھڑائے تھے۔ وہ سڑک پر کھڑے گہرا پانی جو بہتے دریا میں تبدیل ہو چکا تھا، اس پانی میں منہ کے بل گری تھی۔ بہرام کو وہ زمین پر گرنے سے بچا چکی تھی، مگر شہرام خان کی چیخیں اس کی سانسیں بند کر چکی تھی۔ تم کیوں نہیں مر گئے شہرام خان، تم کیوں نہیں مر گئے شہرام خان، اپنی بددعائیں سماعتوں میں گونجتی سنائی دی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے بمشکل ٹھنڈے پانی سے اٹھی تھی۔ وہ بہرام کو سینے میں بھینچے آگے بڑھ گئی تھی۔ ایک اور فائر گونجا تھا اور شہرام خان کی آخری چیخ اس کے حواس چھین چکی تھی۔ مہنون دوپٹہ اس کے سر سے اترتا اس کے کندھوں پر آیا تھا۔ وہ پھر سے بہتے دریا میں گری تھی۔ اس کا رنگدار دوپٹہ اس کے سامنے پانی کی طرح ہوتا بہہ چکا تھا۔
ارحام خان نے اپنے بجتے فون کو اٹھائے کان سے لگایا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ تلاش کرو انہیں، ان لوگوں کو ایک آنچ پہ پہنچی میں پورے سوات کو آنکھ لگا دوں گا۔ ارحام دھاڑتے ہوئے فون بند کر چکا تھا۔ زران اسفندیار خان صوفے سے ہڑبڑاتے ہوئے اٹھے تھے۔ کیا ہوا لالا؟ کس کا فون تھا؟ زران نے ارحام کے سرخ و سفید چہرے کو پر خون کی لالی دیکھتے پریشانی سے پوچھا۔ شہرام بہارے اور بہرام کے ساتھ ہاسپٹل سے کب کا نکلا ہوا ہے، مگر ابھی تک حویلی نہیں پہنچا۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، اس کے ساتھ اس کے گارڈز نہیں ہیں، اور وہ 2 دن پہلے خضر خان کے شہرام کو دھمکی دی تھی۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ارحام اضطرابی کیفیت میں بولتے ہوئے اپنی گاڑی کی چابیوں کی طرف بڑھا۔ کیا کہہ رہے ہیں لالا؟ بہارے اور بہرام بھی شہرام کے ساتھ اسفندیار خان کی بھاری آواز لڑکھڑائی تھے۔ لالا، آپ کو یہ سب پتا تھا، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ مجھے زران بدحواس ہوتا چیخا تھا۔ شہرام کے ساتھ اس کے گارڈز ہر وقت ہوتے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ وہ خضر خان کا مقابلہ کر سکتا ہے، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس طرح کی حماقت کرے گا کہ بہرام اور بہارے کو لے کر اکیلا نکل جائے گا۔ ارحام خان نے اپنی پسٹل لوڈ کرتے اپنی جینز کی پاکٹ میں ڈالی۔ وہ صرف سفید شرٹ بلو جینز میں ملبوس تھا۔ رات سے نیٹ ورک نہیں مل رہا تھا، ابھی نیٹ ورک آیا تو مجھے ایک گارڈ نے بتایا جسے میں نے خضر خان پر نظر رکھنے کو کہا تھا۔ خضر خان 5 گھنٹے پہلے اپنے گارڈز کے ساتھ نکلا ہے۔ زران یہ سب سنتے اپنی بال مٹھیوں میں دبوچے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اسفندیار خان نے آگے بڑھتے اپنی پسٹل ٹیبل سے اٹھاتے اپنی پسٹل میں گولیاں چیک کرتے اپنی قمیض کی پاکٹ میں ڈالی۔ زران، یہ وقت سوچنے کا نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا اسے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔